ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مجادلہ جو آج تراویح کے اندر آپ نے سنی، یہ قرآن پاک کی وہ عظیم سورت ہے جو ایک خاتون کی وجہ سے اللہ نے قرآن پاک کے اندر اپنا حکم تبدیل کر کے نازل فرمایا۔ مجادلہ کہتے ہیں جدال کرنا اور بحث کرنا، لڑنا، تو میں کرنا، لیکن چونکہ ایک خاتون تھی اور وہ حولہ ان کا نام تھا، ان کے خاوند عبادہ تھے، ان سے ایک غلطی ہو گئی، انہوں نے زہار کر دیا۔ اور پہلے زمانے میں بیوی کو یہ کہنا کہ تو میری ماں کی طرح ہے تو یہ طلاق ہو جاتی تھی، اس کو زہار بولتے تھے۔ تو انہوں نے یہ کہہ دیا، بوڑھی عورت تھی، خاوند بھی بوڑھے تھے، آپس میں تکرار ہوئی اور بحث ہوئی اور غصے کی وجہ سے انہوں نے جملہ کہا۔ تو یہ خاتون ایسی علم والی تھی اور ایسا اللہ کا ان کے اندر خوف تھا کہ فوراً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسئلہ پوچھنے کے لیے پہنچ گئی۔ سیدہ کائنات فرماتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ایک بوڑھی عورت آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ میں نے بہت اہم مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہتی ہیں میں حجرے میں دوسری طرف تھی اور وہ حضور علیہ السلام سے باتیں کرنے لگی، مجھے اس کی باتیں صحیح سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ حضور سے کہہ رہی تھی یا رسول اللہ اس طرح ہو گیا ہے، ہسبینڈ نے اس طرح کہہ دیا ہے۔ حضور نے فرمایا ابھی تک میرے پر کوئی حکم نہیں اترا، جو پہلے کا قانون ہے میں اسی کو برقرار رکھتا ہوں، تیرے اور تیرے خاوند میں جدائی ہوگی۔ آج آپ دیکھیے عورتیں مسئلہ آج شریعت کا طلاق اکثر ہو جائے تو مسئلے جا کر کسی محقق عالم سے نہیں پوچھتی اور ادھر ادھر گلیوں سے پوچھتی ہیں، اور جی میرے خاوند نے پتہ کیا ہے 3 طلاق دی ہے لیکن نہیں ہوئی، وہ کہتے ہیں رجوع ہو سکتا ہے۔ خاوند نے کس سے پوچھا؟ وہ کسی کے پاس گیا جس کا اہل سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں، جس کا فقہ حنفی سے کوئی تعلق ہی نہیں، جس کا شافعی مالکی حنبلی چاروں مسالک سے تعلق ہی نہیں، اور کسی سے بھی جا کے مسئلہ پوچھ لیا نہیں۔ آپ کسی بڑے ادارے سے بنوری ٹاؤن میں فون کر لیں، دارالعلوم کراچی میں فون کر لیں، پنڈی میں آپ کے بڑے بڑے دارالافتاء ہیں اور آپ کے اسلام آباد میں ہیں، آپ آن لائن ریسرچ کریں جامعہ بنوری ٹاؤن کے ویب سائٹ پر، دارالعلوم کراچی کی ویب سائٹ پر جو انٹرنیشنل ہے ادارے، تو آپ جامعہ اشرفیہ لاہور کے ویب سائٹ پہ چلے جائیں۔ مسئلہ یہ ہے پوچھنا، یہ نہیں کہ پھینکنا اور جہاں سے سہولت ملے اور اس بات کو پکڑ لینا۔ یہ عورت سرکار دو عالم کی بارگاہ میں آئی اور سیدھی آ کر بات کی، اور یہ نہیں چرب زبانی، نہیں جی تھوڑا سا اس نے یوں کہا، یوں ہوا، میں نے سنا صحیح طرح نہیں لیکن اس نے کہا۔ آج عورتیں ایسے ہی اور مرد اس طرح ہی کرتے ہیں، جھوٹ بول کے اپنا گھر بچا لیتے ہیں لیکن قیامت تک ان کو گناہ زنا کا ملتا رہتا ہے، جو کہ طلاق ہو گئی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، وہ عورت آئی حضور سے کہا یا رسول اللہ ابھی تک ایسا کوئی مسئلہ نہیں آیا آپ کے پاس، میں پہلی ہوں، میں آ گئی ہوں، اب آپ بتائیں کہ میں اس گھر میں رہوں یا نہ رہوں، آپ کوئی حل نکالیں، میرے لیے سہولت پیدا کریں۔ حضور نے کہا اللہ کی بندی جدائی ہو گئی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ تھوڑا سا کوئی رحم کریں، میں بوڑھی عورت ہوں، میرے بچے چھوٹے چھوٹے غریب ہیں، میرا خاوند بہت مفلس ہے، بوڑھا آدمی ہے، اس کو نظر بھی صحیح نہیں آتا، تو آپ تھوڑی سہولت دے دیں۔ حضور نے کہا نہیں، جو شریعت کا حکم ہے وہی شریعت کا آرڈر جو ہے میں لاگو کروں گا اور وہی آپ کو جو ہے عمل کرنا پڑے گا۔ اس عورت نے تھوڑا سا جب دیکھا حضور علیہ السلام جو ہے اس کو سہولت نہیں دے رہے تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں بوڑھی ہوں۔ پھر تیز ہو گئی آواز اس کی۔ حضور نے کہا بوڑھی ہو پھر کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں کدھر جاؤں گی؟ اب وہ حضور علیہ السلام سے اس طرح جو ہے بات کرنے لگی گویا کہ اپنی اندر کا جو اس کو دکھ تھا وہ اس کی زبان پہ اونچی آواز سے جاری ہو گیا۔ معالج کو، ڈاکٹر جو بھی اسپتالوں میں لوگ ہیں یا جتنے بھی لوگ جن کے پاس آتے ہیں علماء کے پاس جو علاج کرانے کسی سے مسئلہ پوچھنے، ان کو سائل پہ غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اگر بد کلامی بھی کرتا ہے تو آگے سے ٹھنڈے ہو جائیں۔ ہمارے نبی اس کے ساتھ وہ بحث کر رہی ہے، ہمارے نبی خاموشی سے سن رہے ہیں، کہہ رہے نہیں اللہ کی بندی وہی کہوں گا جو ہو چکا ہے۔ وہ کہنے کہ ٹھیک ہے پھر میں اس کی عدالت میں بات کرتی ہوں، آپ کی عدالت سے تو فیصلہ ہو گیا ہے، میں اب اللہ کے سامنے جا کے سجدہ کرتی ہوں، روتی ہوں، شاید اللہ کوئی سن لے میری۔ حضور نے کہا یہ ٹھیک ہے جا، شاید اللہ کوئی حکم تبدیل کر دے۔ چونکہ حضور کے پاس سے وہ اٹھی اور ایک دم حضور علیہ السلام پہ یہ قرآن اترنا شروع ہو گیا۔
اللہ تعالیٰ نے لفظ کیا بولا؟ قد، یقیناً، سمیع اللہ، اللہ سن رہا تھا، قول التی تجادلک فی زوجہا، اس عورت کی بحث کو جو آپ سے اپنے خاوند کے متعلق بحث کر رہی تھی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں قربان جاؤں میں اللہ پہ، میں ساتھ بیٹھی ہوئی دور اس کی آواز نہیں صحیح سن پا رہی تھی، لیکن عرش والے نے اس کی آواز کو سن لیا، عرش والے نے اس کی پکار فریاد کو سن لیا، اور اللہ نے قیامت تک قانون بنا کے نافذ کر دیا کہ آج کے بعد اگر کوئی زہار کرے، اس طرح یہ جملہ بول دے، تو وہ روزے رکھے یا مسکینوں کو کھانا کھلائے اور اس کے بعد بیوی سے رجوع کر لے۔ اب دیکھیے ایک عورت کی وجہ سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ گلی میں تھے، تو ایک عورت آئی اور حضرت عمر کو کہا میری بات سنیں، امیر المومنین جن سے ایران اور روم ڈرتا تھا، شیطان جن کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، آج دنیا کے شیطان عمر نام سے کانپتے ہیں، تو عمر کا یہ جلال تھا۔ اور مدینے کی گلیوں میں ایک بوڑھی عورت نے کہا عمر بات سنو، کہا میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے، کہا پہلے بات میری سن لو۔ حضرت عمر نے کہا اچھا بتاؤ۔ صحابہ نے کہا یا امیر المومنین، یہ بڑھیا ایک غریب سی ہے اور آپ اس کے لیے سائڈ پہ ہو گئے۔ فرمایا تجھے پتا ہے اس کی فریاد عرش پہ پہنچ گئی تھی، اور مجھے ڈر ہے کہ اب پھر فریاد کرے تو عرش والا کہیں ہمیں عطاب نہ کر دے، ہمیں سزا نہ دے دے۔ تو یاد رکھیں کسی کی بد دعا سے، فریاد سے بچیں۔ یہاں فرش پہ جو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، عرش والا اس پہ فیصلے بھی فرما دیتا ہے۔ نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں بد دعا لینے والوں کی۔ آج لوگ نہیں سمجھتے، لیکن بڑی تعداد میں لوگ آج بد دعاؤں کی وجہ سے غربت، افلاس، ذلت، بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور بڑے بڑے خاندان اس وجہ سے ہیں۔ تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا۔ پھر اس کے اندر ایک بہت بڑی مناجات ہے، مناجات۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ مناجات، جسے آپ پکار کہتے ہیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ آئے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالکم خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا۔ اب دیکھیے حضور کو کہا یا رسول اللہ کوئی ہمیں وی آئی پی ٹائم دے دے، یوں لوگوں میں ہم مل نہیں سکتے، آپ کو بات نہیں کر سکتے، ہمیں سائڈ پہ ٹائم کوئی دے دیں۔ ہر بندہ چاہتا تھا۔ اب ہر بندے کو سائڈ پہ وی آئی پی ٹائم دینا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا اتنا، وہ نہ آپ ٹائم دے سکتے تھے، لیکن مشرک بھی کہتے تھے، منافق بھی کہتے۔ اور پھر کیا ہوتا تھا کہ منافق اور مشرک کیا کرتے تھے، حضور کے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے اور بس لمبے لمبے سوال پوچھ کے آپ کو الجھاتے تھے اور آپ کو تھکاتے تھے اور آپ کی عبادت کا ٹائم ضائع کرتے تھے۔ تو اب جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نرم تھے، آپ بولتے نہیں تھے کہ بھائی جب ٹائم ہے تو اس وقت آیا کرو، لیکن وہ آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے رول بنا دیا، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ جب نبی سے تم پرسنل ٹائم لو، پرسنل میٹنگ کرنا چاہو، تو میٹنگ کرنے کے لیے تم صدقہ کر کے آؤ اور آ کے میٹنگ کر لو۔ جب خرچ کرو گے تو تمہیں ویلیو ہوگی نبی کی اور نبی کے ٹائم کی، اور جب خرچ نہیں کرو گے اور اسی طرح منہ اٹھا کے آ جاؤ گے تو آ کے بیٹھے رہو گے اور اپنی ہانکتے رہو گے، پھر یہی ہوتا ہے نا شیطان کا۔ تو اب حضور علیہ السلام نے فرمایا علی ابھی یہ آیت اتری ہے تو یہ صدقہ کتنا ہونا چاہیے؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں کتنا ہونا چاہیے؟ کہا 1 دینار بہت ہے، 1 دینار 10 درہم ہوتا ہے۔ کہ یا رسول اللہ یہ غریب صحابہ، یہ غریب لوگ پیسے دے پائیں گے؟ کہ چلو آدھا دینار 5 کا، یا رسول اللہ 5 بھی بہت زیادہ ہیں۔ کہ چلو 1 دینار، 1 روپیہ 1 درہم بہت ہے۔ تو علی گئے، آپ کے پاس 1 دینار تھا، آپ نے اس کے 10 درہم کرائے، 1 درہم صدقہ کیا اور بارگاہ میں آ کے بیٹھے، ایک مسئلہ پوچھا، پھر گئے ایک اور صدقہ کیا، پھر آ کے بیٹھے مسئلہ پوچھا، پھر گئے پھر آئے، پھر گئے پھر آئے، 10 مرتبہ آئے گئے، 10 درہم صدقہ کیا، 10 بار 10 باتیں پوچھی۔ وہ سنہری حروف سے لکھی جانے والی باتیں ہیں، ان کو جو ہے علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر نقل فرمایا ہے۔ تو اب آپ نے فرمایا آپ خاتم الاولیاء ہیں، ولایت جو ہے، جو ولیوں کا جو تاج ہے وہ علی کے سر پر ہے، اور اللہ نے آپ کو ولایت کا خاتم بنایا ہے۔ تو اب آپ جو ہے جیسے ہی آپ نے 10ویں بار یہ کیا، لوگ تو پریشان ہو گئے،
कौन सदका करे, कौन जाए फिर आए। हम रोजे पे जाते, सदका करते, फिर जाते, फिर हर बार जाली के सामने जाने में हम अगर 1 दिरहम भी खर्च करते तो आप सोचिए हमारा क्या हाल होता। अल्लाह ने एकदम ऑर्डर चेंज कर दिया। अशफक्तुम अन तुक़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदका, मुझे पता है तुम पे मुश्किल है, ये बाद में आने वालों पे तो ज्यादा मुश्किल है। आज ये रूल ही चेंज कर दिया। अब अगर झगड़े घर में बहुत होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं घर में, बीवी लड़ती है, खामन लड़ता है, नाइतफाकी रहती है, दोनों की आपस में बनती नहीं, मजाज मुख्तलिफ है और आपस में हमेशा लड़ने मरने पर तैयार रहते हैं, या मियाँ बीवी या कोई भी खानदान के लोग या घर के लोग, तो ये सूरह मुजादला ये पानी पे दम करके उनको पिलाई जाए, 7 दिन तक रोज पिलाई जाए, तो अल्लाह ताला ये लड़ाई झगड़े जड़ से खत्म फरमा देगा और अल्लाह ताला जो है उसमें सहूलत पैदा फरमा देगा। ये सूरह हशर जो है ये कुरान पाक की वो सूरत है जिसमें हशर का अव्वल हशर की वजह से इसका नाम हशर पड़ा। तो इसकी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी अफादियत रखी है कि अगर आप ये चाहते हैं कि सारे लोग एक दस्तरखान और एक घर पे जमा रहें और दिल एक रहें, ना इत्फाकी ना रहे, तो फिर आप सूरह हश्र जो है वो पानी पे दम करके रोजाना घर वालों को पिलाया करें, दुआ किया करें। अल्लाह ताला आपको जो है जमा फरमाएगा और आपके दिलों को एक दूसरे के मुखालिफ होने से बचाएगा और दिमाग भी एक दूसरे के मुतजाद नहीं चलेंगे। अगर कारोबार मिल के कर रहे हैं कि हमारी जुदाई ना हो, ये कारोबार जो है ना खत्म हो, तो फिर आप इसको पढ़ के रोज दुआ करें, अल्लाह ताला दोनों के जहन मुतजाद नहीं करेगा। मियाँ बीवी में जहन मुतजाद हो रहे हैं तो ये पढ़ के दुआ करें, पानी पे पिए, चंद दिन अल्लाह ताला जहन जो मुतजाद हो रहे हैं वो एकदम एक हो जाएगा और अल्लाह ताला उसमें सहूलत पैदा फरमा देंगे। इसके अंदर जो है एक चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाई है, इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फिल मजालिस फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम, कि जब कोई आए मजलिस में, जैसे आप बैठे हुए हैं, एक बंदा आया, आप जगह बहुत है लेकिन आप थोड़ा सा वैसे हिल जाएं, उसको महसूस हो कि मुझे प्रोटोकॉल दिया है, मेरा ख्याल रखा है। गाड़ी में आप बैठे हैं, सीट पे 7 जगह खाली है, कोई आके बैठता है तो आप यूं ही करके बैठे हुए हैं, नहीं, आप थोड़ा सा यूं हो जाए, उसको फील हो कि ये मेरे लिए इज्जतन जो है थोड़ा सा जगह बनाई, बेशक ना बनाए बल्कि और इधर हो जाए थोड़ा सा उसको महसूस ये हो कि आप जगह बना रहे हैं लेकिन आप थोड़ी और जगह उसकी कवर कर लें, लेकिन हिलें जरूर। यहां तो हिलता ही नहीं है बंदा। खैर आप तो बड़े इसमें माहिर हैं, तो अभी आप देखिए कि लेकिन जो जगह बनाता है ना, अल्लाह ताला उसके लिए जगह बना देते हैं। अब ये गाड़ी आप चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं और आप पिछले को रास्ता ही नहीं दे रहे, पिछला हॉर्न मार रहा है, लाइटें मार रहा है, आप जा रहे हैं, बस मेरे खानदान की ये रोड है, भाई किसी की क्या मुजालत है, जुर्रत है, आए नजर आगे। आज तो ये हाल है। और मैं आपको बताऊं, जो बंदा निस्बत वाला होता है, खानदानी होता है, वो ड्राइविंग में पता चलता है। पहले कहा कि किसी को दस्तरखान पे देखो, लेकिन आज के दौर में किसी को आपने परखना है ना, उसे चाबी दें, भाई ये गाड़ी चलाओ जरा, वो सिर्फ 1 घंटा गाड़ी चलाएगा तो उसका पूरा बायोडेटा आपके सामने अल्ट्रासाउंड की शक्ल में आ जाएगा। मजाजन कैसा है, जल्दबाज है, लड़ाका है और दूसरों के हक सलब करने वाला है, ये सारी चीजें आपको जो है क्या होगा पता चल जाएगी। जो खानदानी तरबियत वाला होता है ना, वो हॉर्न तो दूर की बात है, पीछे से लाइट भी नहीं देख पाता, वो कहता है पहले इस साइड पे हो, पीछे गाड़ी आई इस साइड पे, ये असल है। वरना तो आगे बाइकों वालों को और टैक्सियों वालों को और जितनी आप इनको देखेंगे जिनके पास ये चीजें हैं, वो उतने ही ज्यादा अकड़ के चला रहे होते हैं। तरबियत नहीं है, तरबियत बिल्कुल नहीं है। तो ये पता चल, मैं लाहौर जा रहा था मोटरवे पे ये हाल था कि मैं गाड़ी स्पीड में चला रहा हूं तो अगली गाड़ी वाला जो है हिल ही नहीं रहा। जो भी आता है, ये नहीं कि 1-2, कम से कम कोई 40-50 ऐसे मिले, उसको लाइटें दो, नहीं। मोटरवे पे ये हाल है, फास्ट लाइन में। फिर मैंने हॉर्न दिया, फिर जाके मुश्किल से हॉर्न के बाद उसने बड़ी एहसान करके गाड़ी साइड पे की और मैंने उस दिल में उसका एहसान माना भी। तो मैंने अपने बच्चों को कहा कि देखो ये जो है ना, खानदानी बंदे की निशानी नहीं होती, ना इसकी निस्बत मजबूत है अल्लाह वालों से और ना ये कोई खानदानी अच्छा पता चल रहा है। वरना कोई बंदा ओए सुनना ही नहीं चाहता, पहले ही अपनी जान बचाता है। तो आगे जो गाड़ी वाला आए तो मेरी छोटी बेटी मुझे कहा ये खानदानी नहीं लग रहा
لاہور پہنچنے تک اس نے 170 بندوں کی گنتی پوری کی. اس نے کہا رستے میں 170 گاڑیوں والے خاندانی نہیں تھے. تو یہ آپ کو پہچان ہو جاتی ہے. یہ بات ہے بڑی خاص، میں آپ کو جو بتائی ہے آپ کو پتہ چل جائے گا بندے کا ایک دم. تو اس لیے کہا جب آپ کو کوئی رستہ مانگے نا تو یہ آیت کریمہ جو دوسرے رکوع میں ہے سورہ حشر کے پہلے رکوع میں، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، جب کوئی آئے تو جگہ چھوڑ دو. یفسح اللہ لکم، فافسحوا یفسح اللہ لکم، فافسحوا یفسح اللہ لکم. اتنا جملہ آپ یہ کہا کہ جگہ چھوڑ دیں، جگہ تھوڑے سے کھسک جائیں، گاڑی ادھر کر لیں، بائک ادھر کر لیں، ایمبولنس کو رستہ دے دیں. جب آپ ایسا کریں گے اور یہ جملہ پڑھیں گے اللہ آپ کی زندگی میں رستے کھول دے گا، سہولت کے رستے. یہ آپ آزما کے دیکھیں. میں نے بہت سے لوگوں کو بتایا، میں نے کہا ایمبولنس آئے فوراً رستہ. ہمارے تو لوگ ایمبولنس کے پیچھے بلکہ ہو جاتے ہیں کہ جی ہم بھی اس کے مریض کے ساتھ ہیں، پھر پکا ہی ساتھ نہ ہو جائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کاری نہ دے نا. تو یہ تو اللہ کا نظام ہے. تو ایسے عجیب تربیت. اچھا دنیا میں سب سے زیادہ جو تربیت سے محروم لوگ ہیں وہ یہ ہمارے ہی 2-3 ملکوں کے ہیں جو ہم ہیں، جن کے پاس تربیت پیدائشی طور پہ نہیں ہے. اور اگر کوئی کسی کو تھوڑا ماحول مل جائے تو تھوڑا سدھر جاتا ہے، یا جو باہر چلا جائے تو تھوڑا سدھر جاتا ہے. ورنہ یہاں تو حالات ایسے ہیں کہ ان کی تربیت کا نظام اوپر سے حکومت کی طرف سے بھی کوئی نہیں ہے. ایک ہی ہے کہ ان کا 50,000 کا چلان کرے، کم سے کم کتنے کا چلان؟ 50,000 کا، پھر بالکل سیدھے ہوں گے انشاءاللہ. یہ آیت کریمہ اس کے لیے ہے. پھر ایک آیت ہے اس میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو نبی دے لے لو، جو روکے رک جاؤ. اچھا اس کے آخر میں ایک تیسرے رکوع میں ایک آیت ہے. اگر کسی آدمی کو بچوں کی فکر نہ ہو، گھر کی فکر نہ ہو، لاپرواہ ہو، نہ بچوں کی شادیوں کی فکر کر رہا ہے، نہ ان کی پرورش کی، نہ ان کی تعلیم کی، نہ ان کے مستقبل کی، عورت یا مرد، اکثر عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں مرد بھی ہوتے ہیں. تو لاسٹ تیسرے رکوع کی پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، یہ جو پوری آیت ہے اس کو روزانہ 40 بار پڑھ کے اس کو دم کر کے پلائیں اور اس کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ اسے ان کے فیوچر کی فکر بھی عطا فرمائے گا اور ذمہ دار بھی بنائیں گے. یہ کم سے کم 21 دن عمل کریں. اور اس کے بعد جو ہے ایک آیت اس کے ساتھ جڑی ہوئی آگے ایسی ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہا اگر یہ پہاڑ پر اترتا قرآن تو یہ اللہ کے خوف سے خشیت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. ماؤنٹ ایورسٹ پہ، اگر K2 پر، دنیا کے کسی پہاڑ پہ اگر قرآن اترتا تو اس کے اندر جلال اتنا تھا کہ وہ پہاڑ ریزہ ہو جاتا. لیکن انسان نے اس کو تھام لیا، انسان نے اس کو لے لیا. اس پر بعض لوگ کہتے ہیں قرآنی وظیفے، قرآنی الفاظ، قرآنی صورتیں، یہ چلے یہ گرم ہوتے ہیں، اس کی رجت ہوتی ہے، ریئیکشن ہوتا ہے، اور یہ کرنے سے بندہ مینٹل ہو جاتا ہے، زیادہ پڑھائی کرنے سے پاگل ہو جاتا ہے. یہ الفاظ کہنے والا در حقیقت قرآن پاک کو سمجھا ہی نہیں. وہ قرآن پاک پہ تہمت لگا رہا ہے. قرآن گرم ہے جب عالم لوح محفوظ میں تھا، یہ گرم اتنا تھا جب یہ آسمان دنیا پہ اترا. 3 بار قرآن پاک جو ہے اترا ہے، ایک بار لوح محفوظ میں، ایک بار لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں، اور ایک بار آسمان دنیا سے زمین پر. اب آپ دیکھیے جو لیلۃ القدر کی رات میں قرآن اترا ہے وہ آسمان دنیا پہ یک مشت اترا ہے پورا کا پورا. اب یہ گرم تھا، اتنا گرم تھا، اللہ کہتے ہیں اگر یہ پہاڑ پہ اترتا آسمان سے، جیسے تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی طور پر، انجیل جبل زیتون پر حضرت عیسیٰ کو دی، اگر یہ قرآن غار حرا پہ اترتا اسی طرح غار حرا، جبل حرا ذرہ ذرہ ہو جاتا، جبل سور ذرہ ذرہ ہو جاتا، دنیا کے سارے پہاڑ ذرے ذرے ہو جاتے. اللہ نے گرم قرآن پاک ہے کیونکہ اللہ جلالی ہے، اللہ کا کلام جلالی ہے، اللہ کا کلام اتنا جلال والا ہے، پہاڑ اس کی حدت برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے
قرآن جب اتارا ہے پہاڑ پر نہیں اتارا بلکہ قلب محمد پہ اتارا ہے۔ اس کی جتنی جلالیت ہے، جتنی تپش ہے، جتنی ہیٹ ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے نے محفوظ کر دی۔ اسی لیے سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب میں رسول اللہ کے سینے کے پاس اپنا سر لے کے جاتی تھی مجھے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی تھی، اس لیے کہ قرآن کی جلالیت کو محمد عربی کے سینے نے محفوظ کر کے نبی کی زبان سے جمال بن کے نازل ہوا۔ نبی کی زبان سے جلال اندر گیا لیکن جمال بن کے، اب یہ جلالی نہیں ہے بلکہ جمالی، گرم نہیں ہے بلکہ ٹھنڈا ہے، یہ بیماروں کو شفا دیتا ہے، پریشان حالوں کی پریشانی دور کرتا ہے، باڈی کے اندر سے مسائل بیماریوں کو حل کرتا ہے۔ قرآن زیادہ پڑھیں، جتنا چاہے زیادہ پڑھیں، نہ گرم ہے نہ رجت ہے، نہ پاگل ہوں گے۔ ہاں پاگل ہوں گے زیادہ گانے سننے سے، زیادہ ڈانس دیکھنے سے، زیادہ ڈرامے دیکھنے سے، زیادہ فلمیں دیکھنے سے، زیادہ موبائل استعمال کرنے سے، لیکن آج کا دانشور یہ نہیں کہتا زیادہ موبائل یوز کرو گے مینٹل ہو جاؤ گے، زیادہ گانے سنو گے فلمیں دیکھو گے مینٹل ہو جاؤ گے، لیکن وہ کیا کہتا ہے زیادہ قرآن پڑھو گے تو مینٹل ہو جاؤ گے۔ ہے یہی بات نا، سنا ہے نا آپ نے، لیکن آج پتہ چل گیا کہ قرآن جلالی نہیں ہے۔ یہ آیت جو ہے هو اللہ الذی لا الہ، یہ جو آخری 3 آیتیں ہیں، جو بندہ ان کو روزانہ صبح 3 اور شام کو 3 بار پڑھ کے اپنے اوپر پھونکے گا ہر فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا، اور اگر کسی مریض پر ان تینوں آیتوں کو ملا کے 7 بار دم کریں گے ہر بیماری دل سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ سورہ ممتحنہ، سورہ ممتحنہ کیا ہے؟ یہ امتحان والی، حضور علیہ السلام کے پاس لوگ بیعت کرنے آتے تھے، اسلام لانے کے لیے آتے تھے، تو حضور ان سے کچھ جملے پوچھتے تھے، یہ اس لیے پوچھنے کی وجہ سے اس کا نام ممتحنہ پڑ گیا۔ اور اس کی فضیلت میں ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ دیکھے کہ لوگ اس کے بارے میں نازیبا الفاظ کہتے ہیں، لوگ اس کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں، لوگ اس کو ذلیل کر رہے ہیں، تو وہ آدمی سورہ ممتحنہ کو روز پڑھے اور عصر کے بعد پڑھے اور 21 دن تک پڑھے۔ ہر مخالف ذلیل اور رسوا اس کو جو کرنا چاہتا ہے وہ خود بخود اللہ کی گرفت میں آ جائے گا۔ اس میں حضور علیہ السلام کو اللہ نے کہا میرے نبی آپ صحابہ سے کہہ دو کہ یہ اپنے اللہ کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھیں، اللہ کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھیں، اس لیے کہ ایک صحابی تھے حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ، حضور نے جو ہے جب فتح مکہ کے لیے مکہ پہ حملے کا ارادہ کیا صلح حدیبیہ کے بعد 2 سال کے اندر ہی مکہ کے لوگوں نے اور یہودیوں نے وہ معاہدہ توڑ دیا، تو مکہ سے ایک عورت ڈانسر تھی بڑی نامور، سارا اس کا نام تھا، اور وہ ڈانسر بڑی مشہور و معروف اس زمانے کی، وہ مدینہ جاتی ہے اور جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے اور کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں تو آپ کی مخالف، میں ہوں تو ڈانس کرنے والی رقاصہ ہوں، لیکن میرے حالات بہت خراب ہیں، بدر کے بعد مکہ کے لوگ ڈانس میرا نہیں دیکھتے، وہ اپنے عزیز اقارب کے غم میں اتنا نڈھال ہیں کہ انہوں نے اپنے اوپر تمام آسائشیں ختم کر دی ہیں، اب وہ پریشان رہتے ہیں، بدلے کا سوچتے رہتے ہیں، میرے حالات غربت پہ جا چکے ہیں، آپ مجھے کوئی تعاون کریں۔ حضور علیہ السلام نے اس ناچنے والی عورت کے لیے صحابہ سے فنڈنگ کی، اپنے اہل بیت سے فنڈنگ کی، اور اس کو کچھ چیزیں اناج اور کپڑے دیے اور اسے کہا یہ سب لے لو، اور وہ بڑی خوشی کے ساتھ واپس مکہ کے لیے چلی۔ حضور کی پلاننگ کا جب کچھ زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، لیکن ایک صحابی بدری حاطب بن ابی بلتا کو پتہ تھا، اور وہ یمنی تھے، مکہ میں آ کر آباد ہوئے تھے، پھر ہجرت حضور کے ساتھ کی تھی، مکہ میں ان کی فیملی تھی جو ہجرت نہیں کر سکی تھی اور وہ بڑے خطرے میں تھی۔ انہوں نے سوچا اگر یہ میں خط لکھ کے اطلاع کر دیتا ہوں کہ حضور آ رہے ہیں
تو اس طرح میرا گھرانہ محفوظ ہو جائے گا، مکے والوں پہ میرا احسان ہو جائے گا۔ انہوں نے خط لکھا، اس سارا سے کہا یہ خط کھولنا نہیں، یہ مکہ لے جا کر تو نے ابو سفیان کو دینا ہے، اور اس نے اس کو اپنے پاس چھپا لیا۔ جب وہ چلی، ادھر جبرائیل امین نے آ کے رسول اللہ کو اطلاع دے دی۔ حضور نے کہا علی، مقداد، زبیر، آپ تینوں جائیں، اور ایک جگہ ہے جہاں جسے ارض الخوف کہا جاتا ہے، وہاں وہ عورت ہوگی، اور اس سے وہ لیٹر لے لو۔ جب یہ تینوں گھڑ سوار دوڑے یہاں سے سپیڈ میں، تو وہ عورت کو جا لیا، اس کو کہا دے جو تیرے پاس رکا ہے۔ اس نے کہا میرے پاس لیٹر کوئی نہیں ہے۔ آپ نے تلاشی لی، کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت علی نے سمجھ لیا یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس لیے کہ بے شک ہماری آنکھوں کے سامنے وہ خط نہیں ہے، لیکن نبی کی زبان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ آپ نے کہا نہیں، اگر تو نہیں دے گی ہم تجھے قتل بھی کریں گے اور تجھے برہنہ بھی کر کے وہ چیز نکال لیں گے۔ جب آپ نے ڈانٹا، سختی کی، تو وہ عورت ڈر گئی، اس نے اپنے بالوں کے اندر سے رکا نکال کے دیا، تو آپ وہ رکا لے کے مدینہ آئے، اور حضور نے خاطب صحابی کو بلوایا۔ وہ صحابی آئے اور آپ کو کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے پتا ہے اللہ آپ کو کامیاب ہی کرے گا، اس لیے کہ سورہ فتح نازل ہو چکی ہے، آپ کو کامیابی ملنی ہے۔ میرا کوئی پرسان حال نہیں، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میرے کوئی برادری مکے میں نہیں، میں نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے یہ احسان مکے والوں پہ کیا۔ گو کہ ظاہری طور پہ یہ آپ کی خلاف ورزی ہے، جو سزا دیں گے میں قبول کروں گا، لیکن میری نیت خراب نہیں تھی۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے تلوار لے کے، یا رسول اللہ اس منافق کو قتل کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا عمر بیٹھ جا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر والے صحابہ کو دنیا میں جنتی کہہ دیا ہے، اور قرآن نے کہا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اعملوا ما شئتم، جو مرضی کچھ کرو اب اللہ تمہیں پکڑ نہیں کرے گا۔ یہ بدری صحابہ منافق نہیں ہو سکتا، اے عمر بیٹھ جا، اور پھر حضور علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا۔ تو یہ سورت اس پر اتری، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اے ایمان والو جو اللہ کا دشمن ہے اس کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ کا دشمن، جو اللہ کے دشمن کی تعریف کرتا ہے نا، کافر کی، عرش بھی غصے سے ہلتا ہے، حدیث میں آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ تیرا محبوب ہو گیا، اور جو یورپ والے بہت اچھے ہیں، انگریز بہت اچھے ہیں، عرش ہل جاتا ہے۔ ایک دعا ہے اس کے پہلے رکوع میں، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ دشمن بہت تنگ کر رہا ہو، لوگ آپ کے مخالفت کر رہے ہو، دفتر میں، آفس میں آپ کی بہت زیادہ مخالفت ہو رہی ہو، اور ہر جگہ آپ کے خلاف لوگ اکسا رہے ہوں لوگوں کو، تو آپ یہ دعا روزانہ 70 بار پڑھ کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ چند دن میں آپ کو ان چیزوں سے نجات عطا فرمائے گا، اور یہ لوگوں کے شر سے بچنے کی بڑی مضبوط دعا ہے۔ اس کے آخری رکوع کے اندر آخری آیت جو ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے نبی، اچھا جو طریقت کی بیعت ہوتی ہے، ایک جہاد کی بیعت ہے، وہ ہمارے نبی نے لی صحابہ سے، لقد رضی اللہ، وہ آپ نے سنی، ان الذین یبایعونک، وہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ فتح میں، لیکن ایک طریقت کی بیعت ہے جو بیعت اسلام میں آنے کی ہے، وہ پہلی بیعت عورتوں نے کی ہے سرکار دو عالم سے۔ وہ عورتیں آئی بارگاہ میں، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، جب بیعت ہونے کے لیے آئیں تو حضور ان سے کہتے تھے یہ باتیں کہو، شرک نہیں کریں گی، بچے ضائع نہیں کریں گی، ہم زنا نہیں کریں گی، خامد کی نافرمانی، چوریاں، قتل نہیں کریں گی۔ تو پتہ چلا بیعت کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بیعت کیوں کیا جاتا ہے کہ آج عام بندے کو بیعت کی کیوں ضرورت ہے؟ کہ اس کی نسبت کسی ایک جس پر اس کا اعتماد ہے اس اللہ والے سے قائم ہو جائے، اور پھر جس کی نسبت آگے بڑھتی جائے گی۔ جیسے ایک بندے کی بیعت نہیں ہوئی، اس نے کلمہ پڑھا، اماں نے پڑھا دیا، ابا نے پڑھا دیا، یا ڈاکٹر نے پڑھا دیا، یا کسی گلی محلے والے نے پڑھا دیا، نسبت حضور تک نہیں ہے۔ قاعدہ پڑھا، قرآن پڑھا، نماز سیکھی، دین کی دیگر چیزیں سیکھی۔ اب ایک جو نسبت والا ہوتا ہے، ہماری جیسے میں نے قرآن، حدیث، فقہ کو اپنے استاد سے میں نے سیکھا، تو میرے استاد نے اپنے استاد سے سیکھا، یوں سلسلہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ ہمارا ایک کنیکشن ہے مدینہ گنبد خضرا کے ساتھ، لیکن جو لوگ نہیں ہوتے نسبت میں تو ان کو ایک آزاد، جیسے ایک ایسا
بیل ایسا جانور جس کی رسی نہیں ہے، وہ آزاد ہے، کبھی ادھر پھرتا ہے کبھی ادھر پھرتا ہے، جو بیت ہو جاتا ہے وہ ایک در کا ہو جاتا ہے اور نبی کریم سے اس کی ایک نسبت قائم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کو صوفیہ کے اندر ایک مضبوط جو ہے وہ کہا جاتا ہے سلسلہ، اور نہ ہو بیت کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اپنی اصلاح کے لیے جس سے آپ کا قلبی تعلق ہو، جس تک آپ پہنچ سکتے ہوں، جس سے آپ کبھی مل سکتے ہوں، جس کو آپ سن سکتے ہوں، اس کے ساتھ بیعت ہوں۔ تبرکن نہیں ہونا چاہیے، اور جی میں انڈیا کے ایک بزرگ ہیں ان کے ساتھ ہوا، میں ساؤتھ افریقہ کے ایک بزرگ، میں انگلینڈ کے ایک بزرگ، میں کعبے کے ایک بزرگ، اب وہ کبھی آپ کو ملے ہی نہیں، نہ کبھی آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، نہ کبھی آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں۔ تو بیعت چاہے اپنے محلے میں ہو، لیکن اس سے ہوں جس سے آپ ملاقات اور جس پہ آپ کا اعتماد ہو۔ سورہ صف یہ بہترین صورت ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ذاتی گھر عطا فرما دے، اور آپ کے پاس بہترین گھر ہو، بہترین سواری گاڑی ہو، اور بہترین آپ کا روزگار ہو، تو یہ سورہ صف پڑھنے والے کو جو روزانہ ایک مرتبہ اس کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ذاتی گھر بھی عطا فرمائے گا، گاڑی بھی عطا فرمائے گا، اور اس کو جو ہے بہترین رزق کا، معاش کا ذریعہ بھی عطا فرمائے گا۔ اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح، اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، ہم وہ کام کریں۔ حضور نے کہا یہ نہیں پوچھتے، اللہ پھر بتا دے گا تو پھر تم کرو گے نہیں۔ لوگ پھر پوچھتے ہیں نا جی آپ کو پسند کیا ہے، ہم وہ بنائیں۔ اور میں ایک جگہ ہم نے جانا تھا اٹک میرے بھائی کو، وہاں کے لوگ فون کر کر کے پوچھ رہے پیر صاحب کھاتے کیا ہیں، اچھا شوق سے۔ اب میں نے کہا بھائی جو پکا ہوگا کھا لیں گے۔ اور پھر ایک بندہ جو میزبان تھا بار بار فون کرے اچھا دیسی مرغا کھا لیں گے، اس نے کہا جی کھا لیں گے انشاءاللہ، بکرے گوشت کھا لیں گے۔ بس وہ اتنی چیزیں ہفتہ پوری پوچھتا رہا، اور جب ہم اس کے گھر گئے تو یہ فارمی چکن اس نے رکھا ہوا تھا اور جو ہے نا اور ایک جو ہے نا سبزی کوئی رکھی ہوئی تھی۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ تم سے اتنا ایک ہفتہ پوچھتا رہا چکن دیسی کھا لیں گے، بکرا دیسی کھا لیں گے، بھائی پوچھو ہی نہ اگر تم نے کھلانا نہیں ہے وہ چیز۔ تو آپ وہ بندہ ذہن بنا کے بیٹھ جائے آپ کو جی کہ ابھی آپ کو رات کو انشاءاللہ سحری میں ہم جو ہے کھلائیں گے دمبے گوشت، لیکن آپ کے آگے اگر دال آ جائے تو پھر کیا ہوگا آپ کا؟ تو یہ ذہن میں رکھیں، پوچھنا نہیں چاہیے بار بار۔ اب وہ بیچارے پوچھ ہی جا رہے تھے وہ بندے ہمیں کہ جی کیا پیر صاحب بکرے کا گوشت کھا لیں گے؟ اچھا اب بات یہ ہے کہ حضور نے کہا صحابہ پوچھتے نہیں ہیں، بس اللہ جو کہہ رہے وہ کرتے جاؤ۔ پھر اللہ نے کہا میں پسند کیا کرتا ہوں، سن لو، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، مجھے وہ صف پسند ہے جو میدان جہاد میں پھیلی ہوتی ہے اور سیسا پگلائی ہوئی ہوتی ہے کہ اس صف کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ یہ مجاہد مجھے پسند ہے۔ اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جو میدان جہاد میں ڈٹتا ہے، چاہے اس کے ٹکڑے ہو جائے، چاہے وہ کٹ جائے، چاہے وہ مر جائے۔ پھر اللہ نے کہا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، وہ بات کیوں کرتے ہو جو تم عمل کرتے نہیں، وہ باتیں کیوں بولتے ہو، بکرے کا پوچھ کے مرغی شیوری کھلاتے ہو۔ یہ گویا کہ آیت وہاں فٹ ہو گئی نا۔ پھر لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، اب ایک معنی اس کا یہ ہے کہ تم جو خود کرتے نہیں عمل اور دوسروں کو تبلیغ کرتے ہو۔ اب دوسروں کو تبلیغ کر رہے ہیں، خود ہے ہی نہیں۔ ہمارے اکثر لوگ جو ہے اپنے گھر میں، اپنی ذات پہ، اپنے خاندان میں تبلیغ نہیں کرتے بلکہ لوگوں کے لیے۔ ابھی آپ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے تراویح میں قرآن پاک سنایا، میرے بیٹے نے میرے ساتھ قرآن پاک سنایا، میرے والد ابھی یہاں پر پورا قرآن پاک تراویح میں پیچھے سن رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے احسان ہے۔ اصل میں احسان اللہ کا یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں خود بھی عمل کرے، اپنی اولاد کو بھی عمل کرائے، اور اپنی اولاد کی اولاد کو بھی کرائے۔ یہ تین نسلیں، اب جیسے ہم تراویح میں اکٹھے یہاں کھڑے ہیں، یہ احسان اللہ سب پہ کرے۔ ہر بندے کو یہ فیض ملنا چاہیے۔ یہ تب ہوگا جب آپ کسی ماحول کو اختیار کریں گے۔ ماحول نہیں ملے گا آپ کو تو کبھی آپ اس طرح بن نہیں سکتے۔ آپ کو جی میں بس بن جاؤں گا، نہیں، آپ کو جیسے تبلیغ والوں کا ماحول ہے یا اور اس طرح اللہ والوں کا ماحول، جیسے اب آپ یہاں آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس، تو ماحول میں آپ کو بہتری لگ رہی ہے یا خرابی آ رہی ہے؟ آپ بن رہے ہیں نا، ایسے ماحول میں آئیں۔ اور پھر اس کے اندر اللہ نے حضور کا ذکر کیا، ہر نبی نے آ کر کہا میں جا رہا ہوں
میں دین کو مکمل نہیں کیا، میرے بعد ایک آئے گا مکمل کرنے کے لیے۔ یہ صفت ہمارے نبی کی ہے جن پر دین مکمل ہوا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں جاؤں گا، میرے بعد ایک آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، وہ دین کو مکمل کرے۔ یہاں پہ اللہ نے ان کا بتایا، حضور کا نام لیا، اور پھر اس کے اندر ہے حل ادلکم، ایک تجارت کا اللہ نے ذکر کیا، حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ دیکھو سب سے بہترین تجارت یہ ہے، تاجروں، اللہ تاجروں کو راغب کر رہا ہے، انسان کی اندر کی حس جاگ اٹھتی ہے، بزنس مین فوراً متوجہ ہوتا ہے کون سے بزنس کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے آؤ میں تمہیں بزنس بتاتا ہوں جس میں گھاٹا نہیں ہے، نقصان نہیں ہے۔ وہ بزنس جو عثمان غنی نے کیا تھا جب مدینے میں قحط پڑ گیا تھا اور مدینے میں لوگ، بلیاں، کتے، سارے جانور، مدینے کے پرندے مر گئے تھے، یہاں تک کہ لوگوں کی پیٹ کمروں سے جڑ گیا تھا۔ ابو بکر صدیق کو آ کے لوگ کہنے لگے جمعہ کے دن، ابو بکر ہمیں اجازت دیں، ہم یہاں سے ہجرت کر لیں۔ آپ نے کہا نہیں نہیں، ہجرت نہ کرنا، یہ نبی کا شہر ہے، آج ہم دعا کرتے ہیں، جمعہ کا دن ہے، اللہ مدد کرے گا۔ ادھر دعا ہوتی ہے، ادھر صدا لگتی ہے۔ ملک شام سے 100 اونٹوں کا غلے سے لدا ہوا قافلہ آیا ہے، اور وہ قافلہ مدینے میں داخل ہوتا ہے، اونٹوں کی قطاریں ہیں اور اناج ہی اناج ہے، سارے مدینے کے بزنس مین جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ قافلہ کس کا ہے؟ ساروں کو پتہ چلتا ہے یہ عثمان غنی کا ہے، تو وہ سارے آپ کے پاس آتے ہیں، عثمان ہم سے سودا کرو کہ یہ قافلہ ہمیں بیچ دو، ہم تمہیں جتنا پروفٹ کہو گے دیں گے۔ آپ نے کہا نہیں نہیں، مجھے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا 10% لے لو، کہا اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ 20% لے لو، اور زیادہ مل رہا ہے، کہا 30 لے لو، 40 لے لو، 100 تک آ گئے۔ آپ نے کہا نہیں نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ وہ مدینے کے تجار کہنے لگے ہم سے بڑے تاجر تو ہیں کوئی نہیں، وہ کون ہے جو تمہیں اس سے بھی زیادہ دے رہا ہے؟ تو عثمان نے کہا گواہ رہنا، مجھے اللہ اس سے بھی زیادہ نفع دے رہا ہے، اور میں اللہ کے لیے مدینے والوں پہ فری صرف کر رہا ہوں، خرچ کر رہا ہوں، خیرات کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ وہ تجارت ہے جو مجھے کل نظر آئے گی اور میرے سامنے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ آج عثمان غنی جنت میں ہیں اور وہ تجارت ان کا صدقہ جاریہ ہے۔ یہ آج تاجر کدھر ہیں؟ آج تو 2 اور 2 4 اور نہیں 4 نہیں، ابھی رمضان میں ہر چیز کا ریٹ کیسے بڑھا دیا۔ یہ تجارت نہیں۔ اللہ کہتے ہیں آؤ تجارت بتاتا ہوں، ایمان لاؤ اللہ پر، اور اللہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، تمہیں جنت میں داخل کرے گا، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور تمہیں بہترین گھر دے گا، اور پھر اللہ نے فرمایا تمہیں دنیا میں بھی فتح دے گا۔ نصر من اللہ وفتح قریب۔ جب کسی کام میں جائیں، آپ کو کسی کام میں، کوئی بھی مہم میں، کسی بھی الیکشن میں، کسی بھی عدالت یا کیس میں، نصر من اللہ وفتح قریب، آپ یہ 100 بار پڑھ کے دعا کریں، چند دن میں اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ سورہ جمعہ، سورہ جمعہ یہ رزق کو کھولنے والی سورت ہے۔ جمعہ کے دن جو سورہ جمعہ پڑھے گا، اللہ اس کو پورا ہفتہ رزق بے انتہا وافر دے گا، اور جو جمعہ کے دن پڑھ کے اپنے گھر والوں کو پلائے گا، پورے گھر میں پیار محبت بڑھ جائے گا۔ میاں بیوی اگر ایک دوسرے کو پلائیں گے اور ایک دوسرے کو جھوٹا کر کے پلا دیں، پڑھ کے دم کر کے، تو اللہ دونوں میں محبت بہت زیادہ پیدا فرما دیں گے۔ سورہ جمعہ جو ہے یہ جوڑ والی سورت ہے، اور اس کے شروع میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ یہ جو سورت وَأُخْرَى جو ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایک اس علم کی جو ہے طرف اشارہ کیا جو حضور علیہ السلام نے فرمایا وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ اس آیت میں حضرت عثمان غنی کی طرف اشارہ کر کے کہا ان کی نسل میں ایک بندہ ہوگا جو اگر اسلام دین سریہ تک بھی چلا گیا وہ لے کر آئے گا واپس، تو اس سے مراد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو اس کے آخر میں فرمایا یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم، اے یہودیو اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو موت کی تمنا کرو۔ اللہ نے یہاں ان کو موت کی تمنا سے، پھر جو لوگ نالج رکھتے ہیں لیکن علم ہے لیکن بے تکی ہانکتے ہیں، لوگوں کو ہوٹنگ کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، لڑاتے ہیں، تو ان کے لیے اس میں آیت ہے
مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہ علم ان کا ایسے ہے جیسے گدھے پہ کتابیں رکھ دی گئی ہوں۔ گدھا کتابیں اپنے اوپر رکھ کے عالم نہیں بنتا، نالج ہے، علم ہے، لیکن اخلاق نہیں ہے، آداب نہیں ہے، تو یہ گدھے کی طرح ہے، بس اس کا اوپر وزن ہے، باقی اس کے علم سے فیض کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے آخر میں فرمایا جب اچھا پھر اس میں موت کا ذکر کیا، قل ان الموت الذی، تھک گئے ہیں تو تھوڑے سے سست آپ ہو رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھنے سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اب آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ میں تو آپ کی جان 1 منٹ میں چھوڑ دوں گا، لیکن صورتیں آپ کی رہ جائیں گی۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، موت سے بھاگتے ہیں، او جی موت نہ آ جائے، جہاد نہیں جانا، یہ کام نہیں کرنا، موت سے کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ موت تو ملاقات کرنے کے لیے آ رہی ہے، قرآن کہتا ہے، اور جو آگے سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے بندہ اس سے بھاگ سکتا ہے؟ بندہ دوڑتا ہی ادھر ہے جان بچانے کے لیے، اب بندہ ادھر دوڑے اور آگے سے موت آ رہی ہے، یہ اور قریب جا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب جمعے کی اذان ہو تو ایمان والو تجارت روک دو، اس وقت برکت نہیں ہوتی۔ جمعے کی اول اذان سن کے مسجد آ جائے، مسجد آ کے بیٹھ کے آپ سورہ جمعہ پڑھیں، اور اس کے بعد فَانْتَشِرُوا، جمعہ پڑھ کے جائیں، کاروبار کریں، اللہ اتنا رزق دے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ آپ جمعے کی پہلی اذان ہو مسجد آ جائیں، عورتیں گھر میں بیٹھ جائیں، سورہ جمعہ پڑھیں، اس کے بعد خطیب کا بیان سنیں، خطبہ سنیں، اور آپ پھر جائیں۔ یہ 1 گھنٹہ آپ نکال لیں، آپ کے پورے ہفتے کا رزق آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا، اللہ آپ کو بے انتہا دے گا، آپ انشاءاللہ اس پہ دعائیں دیں گے۔ ہاں اس طرح پڑھنی ہے سورہ جمعہ، اب میں طریقہ بتا رہا ہوں۔ پوری سورہ جمعہ پڑھیں، یسبح سے شروع کریں، جب آخر میں پہنچے نا واللہ خیر الرازقین، تو آخری جملہ سورت تو 1 بار پڑھیں، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، اس جملے کو 70 بار پڑھیں، اور پھر دعا کر لیں۔ آپ پھر جمعہ پڑھیں اور واپس جائیں اور یہ جملہ کہتے جائیں، واللہ خیر الرازقین، یہ کہتے کہتے جائیں، پھر آپ پر اللہ اپنا دولت رزق کی انتہا بے انتہا کر دے گا۔ سورہ منافقون، یہ آج ہر بندے کو ضرورت ہے۔ منافق کہتے ہیں آستین کا سانپ، جو آپ کی بغل کا سانپ ہوتا ہے، آپ کا اپنا نہیں ہوتا، زبان سے اپنا ہوتا ہے، دل سے اپنا نہیں ہوتا۔ یہ منافقون صورت ایسے لوگوں کے لیے بہت مجرب ہے، جو آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، چاہے وہ آپ کے خونی ہیں یا باہر کے ہیں، جو آپ کو نقصان دینے کی سوچوں میں لگے ہوئے ہیں، جو آپ کو جو ہے ہر طرح سے ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سورہ منافقون کو روزانہ 1 بار پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے شر سے بچا لے گا، اللہ تعالیٰ ان کی زبانیں، ان کے دماغ، ان کے دل آپ سے دور کر دے گا، اور ان کو آپ کے سامنے عیاں کر دے گا۔ یہ صورت آپ کو چور کا نہیں پتہ چل رہا، آپ کو جو ہے دھوکہ دینے والے کا پتہ نہیں چل رہا، اور کوئی ایسا کیس کسی نے کر دیا پتہ نہیں چل رہا، اگر آپ کے سامنے وہ بندہ عیاں نہیں ہو رہا، آپ سورہ منافقون روز 1 بار پڑھیں اور 11 دن تک یہ عمل کریں، ہر چیز آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گی۔ یہ منافقون صورت اتری، اب ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے، بڑی آپ کی تعریفیں کر رہا ہے، بہت آپ کی اب آپ کو پتہ ہے یہ بندہ مجھے بڑا نقصان پہنچائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو، سب سے بڑا ڈنگ وہی مارتا ہے اکثر۔ تو اس لیے یہ آپ دیکھیے، یہ پہلی آیت جو اس کی ہے نا، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ کہتا ہے، یہ کہتے ہیں آپ اللہ کی قسم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ منافق آ کر، اللہ کی قسم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں آپ میرے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کہ آپ میرے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹے ہیں، بات سچی کر رہے ہیں لیکن اندر سے جھوٹے ہیں، یہ آپ کے نہیں ہیں۔ یہ آیت پڑھیں نا، آپ کسی مجلس میں جائیں، آپ کو بندے کھل کے سامنے آ جائیں گے، 1 بار پڑھ کے اپنے سینے پڑھ کے آپ پھونک کے چلے جائیں، جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں آپ رشتہ لینے جا رہے ہیں، یہ پڑھ کے 1 بار دعا کر کے چلے جائیں، 1 آیت خالی پہلی، آپ اس کے گھر چلے جائیں، جب جائیں یا وہ آئے پڑھے۔ یہ لوگوں کو ظاہر کرنے کے لیے بہت مجرب ہے۔ اللہ نے
کھلا کر دیا ان کو ننگا۔ اللہ نے کہا میں خود کہتا ہوں واللہ یشہد، اللہ گواہ ہے کہ آپ میرے رسول ہیں، لیکن ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق بڑے جھوٹے ہیں، یہ آپ کو منہ سے تو کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن دل سے آپ کے نہیں ہیں۔ تو آج یہی تو المیہ ہے نا، لوگ زبانوں سے حکومتوں کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن دل سے حکومتوں کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی، ویسے آج کے دور میں تو پیروں کے ساتھ بھی کوئی نہیں ہے، والد کے ساتھ بھی کوئی نہیں ہے، استاد کے ساتھ، لوگ وہ زمانے گئے کہ مرید ہوتے تھے یا شاگرد ہوتے تھے یا اولاد ہوتی تھی، فرما بردار ہوتی تھی۔ آج کل مریدوں سے مرشد ڈرتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ کے نہ چلا جائے مرید۔ آج کل تو شاگردوں سے استاد ڈرتا ہے کہ میرا شاگرد مجھے آنکھ نہ کر دے کہ میرا تو استاد ہی نہیں ہے۔ حال یہ ایسا، والد ڈرتے ہیں کہ جی میرا بیٹا نہ کہہ دے کہ ہو آپ میرے ابا ہی نہیں ہیں، مجھے آپ پسند ہی نہیں ہے، جاؤ۔ آج کل یہ حالات آ گئے ہیں، تو اس لیے آج کے دور میں یہ آیات جو ہے بڑی ضرورت ہیں۔ اور پھر منافقین میں سب سے بڑا منافق، وہ تبوک سے واپسی بھی کہنے لگا ہم نعوذ باللہ عزت والے ان صحابہ، نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، صحابہ کے بارے میں کہا یہ ذلت والے، ہم انہیں مدینے سے نکالیں گے، اپنا اقتدار مضبوط کریں گے۔ عبداللہ ابن ابی نے یہ جملہ کہا، ایک بچہ سن رہا تھا، وہ بچہ آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ یہ لوگ کس طرح باتیں کر رہے تھے؟ تو حضور نے کہا اچھا بلاؤ عبداللہ کو۔ عبداللہ ابن ابی آیا، اس کا بیٹا بھی آیا۔ حضور نے کہا تو نے اس طرح کہا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم ایسا نہیں کہا، حالانکہ ایسا میں نے کہا ہی نہیں، یہ بچے کی بات آپ قبول کر رہے ہیں یا رسول اللہ، میں بڑا آدمی ہوں اور میرے ساتھ یہ، اچھا گواہ بن گئے جی اس کے کتنے، کئی 100 لوگ، اور وہ سارے قسمیں کھا رہے ہیں اور ایجڈ لوگ ہیں اور ایک چھوٹا بچہ، لیکن بچہ تھا لیکن سچا تھا، صحابی تھا۔ اللہ کو اس صحابی سے اتنا پیار کہ منافقوں کے لیے پوری سورت اس صحابی کی وجہ سے اتار دی۔ اور اللہ نے خود قرآن، جب بچے کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ میرے سامنے ان لوگوں نے جھوٹ بولا، اب یہ قسمیں کھا رہے ہیں، اور حضور چپ ہو گئے، اب لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو بچہ ہو کے لڑائی کرا رہا ہے۔ تو انہوں نے جا کر، عبداللہ بن عمر بن عاص تھے وہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام پہ تھوڑی دیر کے بعد ایک دم قرآن کا نازل ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ اے مدینے والو، ان منافقوں نے، بدبختوں نے اس طرح کہا ہے کہ اگر ہم مدینہ گئے ہم عزت والے ان ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ انہوں نے صحابہ کو ذلت والا کہا، صحابہ کی شان میں گستاخی کی، عرش والا خاموش نہیں رہا، عرش والے نے قانون بنا کے نافذ کر دیا۔ عرش والے نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، قیامت کی صبح تک فیصلہ ہو چکا ہے، عزت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے اور رسول کے صحابہ کی ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور منافقوں کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ عزت ہوتی کیا ہے۔ عزت دیکھنی ہے تو آج بھی نبی کے روزے میں ابو بکر و عمر کو دیکھ لو، عزت دیکھنی ہے تو ریاض الجنہ کو دیکھ لو۔ عزت یہ ہے کہ ہم صحابہ سے پیار کرتے ہیں، ہم صحابہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جو بندہ روزانہ یہ آیت وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ جملہ 100 بار پڑھے گا، 21 دن پڑھ لے گا، اللہ اسے اتنی عزت دے گا کہ ہر بندہ اس کے تابع ہو جائے گا۔ یہ بڑے جامع دعا ہے، بہت جامع دعا۔ سورہ تغابن، سورہ تغابن، یہ قرآن پاک کی سورہ تغابن بڑی عظیم سورت ہے، بیماریوں پہ تیر بہدف ہے۔ اتنی بیماریوں پہ شفا ہے یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو لا علاج بیماری ہو جائے، لا علاج بیماری، اور وہ لا علاج بیماری ٹھیک نہ ہوتی ہو، ڈاکٹر کے بس یہ ایکسپائر ہو گیا، کینسر میں، گردوں میں، اور کوئی مسئلہ ہے ایسا، ہیپاٹائٹس کا یا کوئی بھی، تو آپ اس مریض کے سامنے بیٹھیں، عصر کے بعد سورۃ تغابن پڑھیں، وہ سنیں اور پانی پہ دم کریں اور اس کو پلائیں بھی اور اس پہ پھونکیں بھی۔ 70 دن تک یہ عمل کرنا ہے، 70 دن تک اللہ تعالیٰ اس کو شفا بھی دے گا اور آہستہ آہستہ اس کو صحت یابی کی طرف بھی لے کے جائے گا۔ یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، ہر بیماری کے لیے۔
یہ 70 دن میں نے آپ کو بتایا، جو کم دن بھی پڑے گا ہر مریض کے لیے مختلف ہیں، لیکن لا علاج کے لیے 70، ورنہ عام مریضوں کے لیے 11 دن اس کو پڑھا جائے اللہ ان کو شفا دے دیتا ہے۔ اور یہ سورۃ تغابن کے اندر جو ہے ایک پہلی آیت ہے کہ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ جس کو سمجھ نہ آتی ہو کہ یہ کام میں کروں یا نہ کروں، تو وہ رات کو سوتے ہوئے یہ جملہ 11 بار پڑھے، یہ آیت دوسری ہے اس کی، تو 11 بار پڑھ کے دعا کر کے سوئے، اللہ اس پہ ہر چیز کو واضح کر دے گا، اللہ اس پہ کھول دے گا ہر چیز، اور وہ کامیاب ہوگا، اور اس کام کو شروع کر کے پھر اس میں ناکامی نہیں آئے گی، اور اس میں کوئی مخلوق کی طرف سے رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اللہ نے اس میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ آیت کریمہ دوسرے رکوع کے اندر ہے۔ جب اپنے گھر میں جائے تو اپنے بچوں کو دیکھے تو یہ آیت پڑھے انما اموالکم واولادکم فتنہ، اتنا جملہ پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مال اور اولاد کو اس کے لیے آزمائش نہیں بنائے گا، اس کے لیے درد سر نہیں بنائے گا، اس کے لیے زوال اور ذلت کا باعث نہیں بنائے گا۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو دیکھ کر یہ آیت پڑھی تھی، اور حضرت حسن و حسین کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر آپ نے فرمایا تھا خطبہ دیتے ہوئے، جب آپ خطبہ دے رہے تھے اور حضرت حسن یا حسین یوں چلتے ہوئے گرتے ہوئے آ رہے تھے، خطبہ دیتے ہوئے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، خطبہ دیتے ہوئے بات نہیں کرنی، کسی سے ہم کلام نہیں ہونا، لیکن سرکار دو عالم کو دیکھیے، آپ کے نواسے، جنت کے نوجوانوں کے سردار، جب وہ آتے ہیں حضور کے محبوب نواسے، تو حضور اپنی جگہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، حضور اپنا خطبہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، حضور آگے بھی بڑھتے ہیں، اور حضرت حسن و حسین کو اپنے گود میں لے کر یوں اٹھانے کے بعد کہتے ہیں صحابہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ اولاد بھی آزمائش ہے، اللہ اس آزمائش سے بچائے۔ لیکن جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو آزمائش سے بچا لے گا، مال بھی وبال نہیں بنے گا، اولاد بھی وبال نہیں بنے گی۔